من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول. رواه مسلم رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. میرے معزز قابل ساتھ احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 25 اگست 2023 کے جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع سے اللہ رب العزت نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر مسجد میں آ کر
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ نہایت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم سے زیادہ اچھے لوگ، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ مال و دولت والے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آ سکے۔ میرے معزز سامعین، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے کی یہ دوسری تقریر ہے، دوسرا جمعہ المبارک ہے، تو سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے جو ہدایات ملتی ہیں ان کو آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ ہمیں قرآن و سنت کا علم ہو سفر کے بارے میں، اور پھر ہم اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اسی قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے۔ میرے معزز سامعین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اسلام سے جو پہلے کا زمانہ تھا اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور وہی نئے انداز، نئے روپ، نئی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز وہم پرستی، بدشگونی، بری فال لینا، اور کسی دن، مہینے، کسی بندے، کسی بندی، کسی چرند، کسی پرند کو منحوس خیال کرنا، یہ بھی انہی زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ کانا ہو، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ بہرا ہو، اور نہ ہی کوئی بلی منحوس ہوتی ہے، چاہے کالی ہو، چاہے پیلی ہو، چاہے سفید ہو، نہ کبے سے کوئی نحوست ہوتی ہے، نہ الو سے کوئی نحوست ہوتی ہے۔ یہ زمین، آسمان، یہ دن، یہ سال، یہ بندے، انسان اور یہ جانور، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہر ایک کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد دونوں ایک کھڑکھڑانے والی چیز کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ایک آواز کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بہرحال قوم عاد کو ایک سخت تیز ترین آندھی اور طوفان کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو آندھی اور طوفان، تیز آندھی اور طوفان مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک ان پر چلتا رہا۔ جس آندھی اور طوفان نے ان سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کیوں فرمایا کہ قوم عاد پر جو عذاب کے دن آئے تھے وہ دن منحوس تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنوں میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، کسی بندے میں بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ جو نحوست آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طرح کسی بندے کی ذات میں کوئی خوش قسمتی نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی، بلکہ جو اس میں خوش قسمتی اور برکت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والا بندہ ہو، اچھے اخلاق والا بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کی جان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برے اعمال والا بندہ ہو، گناہ کرنے والا بندہ ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی، دیگر گناہ کرتا ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس بندے کی ذات میں نحوست آئے گی۔ اسی طرح دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن منحوس ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کروں گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا صفارہ، کہ اے لوگوں، اور خاص کر اے ایمان والوں مسلمانوں، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے بندے کو بیماری اللہ کے حکم سے، مستقل اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اسی طرح دوسرے بندے کو بیماری مستقل اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ بیماری بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے اور صحت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ملتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم وہ صحت نہیں دے سکتا، شفا نہیں دے سکتا۔ جیسے بعض کلینکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے شفا خانہ، شفا خانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا نام ہونا چاہیے؟ دوا خانہ۔ دیکھیں، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کسی ڈاکٹر کو بھی اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ شافی، یعنی اپنے نام کے ساتھ کہ میں شفا دینے والا ہوں، بلکہ اللہ هو الشافی، شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، اگر کسی کے ساتھ تم بیٹھے ہو، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، تمہیں بھی لگ گئی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ مجھے بیماری اس بندے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے لگی ہے، بلکہ جس طرح اس کو اللہ کے حکم سے لگی ہے، اس طرح تمہیں بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ بیماری کا ایک سے دوسرے تک تجاوز کرنا اس کی دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا والا ہاں ماتا، کھوپڑی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ پرندہ پھر میت والوں کے گھر روز آتا ہے، جمعرات کو ان کی دیوار پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے مانگتا ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کھوپڑی سے کوئی پرندہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسے ان کی ترتیب ہے، کوئی انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بچوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے پیدا ہوتے ہیں، کھوپڑی سے کوئی پرندہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا معنی الو بھی کیا ہے کہ والا ہاں ماتا،
اس کا مطلب الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ الو کے بولنے کی وجہ سے کسی جگہ میں نحوست نہیں آتی۔ یہ نہیں ہے کسی گھر میں کسی جگہ میں الو بول گیا تو وہ جگہ ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس میں نحوست آ گئی ہے، وہاں رہنا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا نوء، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب لوگ سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو علم نجوم ہے، جس کو علم نجوم کہتے ہیں، علم رمل جفر، یہ جو علوم ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ویسے ہی ایک قسم کے اندازے اور اٹکلیں ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کی بات کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ ولا نوء ولا سفر، اور حضور نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مطلب یہ کہ سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں۔ مہینے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، 4 میں سے محترم ہے۔ محترم کا تو ذکر کیا کہ 4 زیادہ قابل احترام ہے، محترم ہے، برکت والے ہیں۔ محرم، اسی طرح ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے زیادہ باعث برکت ہیں، محترم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قابل احترام ہے۔ محترم کا تو بتائے، اگر کوئی منحوس ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتاتے نا کہ فلاں فلاں مہینے منحوس بھی ہیں، ان میں شادی نہ کرنا ورنہ تمہاری شادی کامیاب نہیں ہوگی، شادی نہ کرنا تمہاری اولاد نہیں ہوگی، یا کوئی نئی دکان شروع نہ کرنا، کوئی کاروبار شروع نہ کرنا کہ وہ توڑ نہیں لگے گا، وہ کامیابی نہیں ملے گی اس میں۔ تو فرمایا 4 مہینے محترم تو ہے لیکن منحوس مہینہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت سے اس کو منحوس سمجھتے آ رہے ہیں، اور آج تک حتیٰ کہ ایمان والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات۔ اور آپ دیکھیں محرم اور سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، شادی کا وقت قریب بھی آیا ہو، طے بھی ہو گیا ہو، سب کچھ بندوبست بھی پورا ہو، پھر بھی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس مہینے میں شادی کی تو کہ ہماری شادی کامیاب نہیں ہو۔ محرم میں یہ ذہن کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے میدان کربلا میں، اس لیے کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرتے، افسوس کرتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ شادی کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی ہے۔ اگر ایسے دیکھیں کہ کسی کی شہادت والے دن شادی نہیں کرنی ہے تو پھر تو ربیع الاول میں بھی نہ کریں۔ ربیع الاول میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، رمضان شریف میں حضرت علی کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر تو پورے سال میں کوئی دن آپ کو نہیں ایسا ملے گا کہ جس میں کسی عظیم ہستی کی وفات یا شہادت نہ ہوئی۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں چیز جو چھوڑنے کے وہ گناہ، شادی اس لیے نہیں کرتے، کہتے شادی محرم میں کریں گے تو پھر ڈھول نہیں بجائیں گے، ناچ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے شادی لیٹ کرتے تاکہ ہم آرام سکون سے ناچ گانا کر سکیں، محرم کے بعد سفر کے بعد کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہ تو گناہ ہے ہر حال میں، گناہ کو چھوڑنا چاہیے، نہ کہ سنت رسول کو۔ نکاح تو سنت رسول ہے، شادی عبادت ہے، ایک قسم کا معاملہ بھی ہے اور ایک قسم کی عبادت بھی ہے، جیسے جس طرح جمعے میں خطبہ ہوتا ہے اس طرح نکاح اور شادی میں خطبہ ہوتا ہے۔ تو خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ولا سفر، سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سارے کاروبار لوگوں کے ٹھپ پڑے ہوئے، فرنیچر والوں کا کاروبار ٹھپ، صوفوں والوں کا کاروبار ٹھپ، پردہ والوں کا کاروبار ٹھپ، ٹھیک ہے جی، باقی کاروباروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ شادی سے متعلق کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پیٹیاں خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، صوفے خریدتے ہیں، بستر خریدتے ہیں لوگ شادی کے لیے۔ تو جب شادی نہیں ہونی ہے پورے 2 مہینوں میں، یہ سارے کے سارے کا کاروبار ٹھپ ہی ہونے ہیں۔ اس سے پہلے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، مہنگائی نے، بجلی کی
بلوں نے لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے، اور اوپر سے بندہ جو ہے نا ان 2 مہینوں میں یہ کہے جی کہ میں شادی کی تو نعوذ باللہ خیر نہیں ہوگی، خیر کی شادی نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی، تو یہ تو پھر 2 مہینے اور ٹھپ ہو جائے گا جیسے پڑا ہوا ہے۔ بل تو اسی طرح ہی لوگوں نے دینے ہیں، اسی طرح کے دکانوں کے کرائے تو اسی طرح دینے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں تو اسی طرح دینی ہیں۔ جب پیچھے کام کاروبار نہیں ہوگا تو بل کدھر سے دیں گے، تنخواہیں کدھر سے دیں گے، باقی اخراجات کدھر سے پورے اپنے گھر کے خرچے، بچے تو اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، بیویاں تو اسی طرح خرچے کراتی ہیں۔ کون سا جو وہ کہیں گے چلو جی خیر ہے 2 مہینے جو ہے نا وہ کام اٹھاپا ہے تو ہم خرچہ نہیں کرتی ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیو، ایک ہوتا ہے نا کوئی دین کا حکم، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اور پھر تو صحیح ہے، پھر تو ماننا چاہیے، سر تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ لیکن نہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب نبی کا نہ حکم ہے، نہ اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو پھر ہمیں اس چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور ان طرف آنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے یہ رسم بات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، اے لوگوں جان لو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ سفر کے محبوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ادوا ولا سفر، جو لفظ متواتر آئیں گے میں ان کی تشریح نہیں کروں گا، جو نیا لفظ آئے گا اس کی تشریح کروں گا۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ لا ادوا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، یہ ایک نیا لفظ آیا حدیث پاک میں کہ غول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غین واو لام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں اردو میں غول کہتے ہیں چڑیل، جن بھوت کو، بھوت سمجھ لیں، چڑیل سمجھ لیں، اسے غول کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس چڑیل اور بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو لوگ تھے ان کی یہ ذہنیت تھی، صحراؤں میں سفر کرتے، جنگلات میں سفر کرتے تھے، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ جنگلات میں، صحراؤں میں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈراتی ہے، جو ہمیں کیا کرتی ہے، ڈراتی ہے اور ہمیں راستے سے گمراہ کر دیتی ہے، سیدھے راستے پہ جا تو دوسرے راستے پہ لگا دیتی ہے، اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، مختلف رنگ اختیار کرتی ہے، ایسی چیز اس کو کہے، ان کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا قولا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بلا ہوتی ہے، بلا، ٹھیک ہے جی، ڈراتی ہے بندوں کو، بلا ہوتی ہے، وہ بلا پتہ نہیں کسی نے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی ہے، 30-35 سال عمر ہو گئی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، تو بچوں کو بھی ڈراتے ہیں جی بلا آ جائے گی، بلاؤں سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ جو بلا بلا لفظ ہے، چڑیل لفظ ہے، تو اس کے حضور نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں۔ ایک تو مفسرین نے، محدثین نے یہ تشریح کی ہے کہ اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، شاید کوئی نہیں۔ دوسرا بات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایک چیز تو ہے، بعض لوگوں نے دیکھی بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں لوگ، ایک چیز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ڈرنے کی اور یہ سمجھنا کہ وہ نقصان پہنچائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو بندے کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ پڑھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مجھے کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ضرر و نقصان تب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ کس کو منظور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو مجھے ضرر و نقصان پہنچے گا، ورنہ کسی ایسی چیز کے اچانک سامنے آ جانے سے مجھے کوئی ضرر و نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پر توکل مضبوط رکھنے، بھروسہ مضبوط رکھنے۔ پھر اسی سے یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ ہمارا بچہ خواب میں ڈرتا ہے، بچی خواب میں ڈرتی ہے۔ وہ کیوں بچے ڈرتے ہیں؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو موبائلوں میں کارٹون دیکھتے ہیں، وہ چڑیلوں والے کارٹون دیکھتے ہیں، ڈراؤنے کارٹون دیکھتے ہیں۔ لازمی بات ہے دن کو جو بندہ دیکھتا ہے اکثر خواب میں وہی چیز آتی ہے۔ جب سوتے ہیں تو پھر خواب میں وہی چڑیلیں جو کارٹونوں میں وہ دیکھتے ہیں، وہی جن بھوت والے کارٹون جو دیکھتے ہیں، وہ جب ان کو خواب میں آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چاہیے کہ پہلی بات تو یہ بچوں کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے۔ موبائل بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک تو یہ اس طرح ڈینجرس ہے
یہ ہلکا سا ایسے ٹچ کرنے سے نا چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ موبائل میں آپ کی تصویر ہے، کسی گھر والوں کی تصویر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بچے نے ہاتھ لگایا، اس کو کیا پتہ ہے کدھر جانی ہے کدھر نہیں جانی، وہ یکدم اپلوڈ ہو جائے گی اور پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے موبائل کی وہ نظروں پر اثر کرتی ہے، بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، نظر خراب ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب جیسے یہ چیزیں دیکھیں گے، ڈراؤنی چیزیں دیکھیں گے، تو لازمی بات ہے بچوں کا ذہن بھی، ہم ان کو انڈیا والے کارٹون دکھاتے ہیں، اس میں گاؤ ماتا بولتے ہیں وہ، اور رام رام بولتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اپنے بتوں کے نام وہ لیتے ہیں اس میں۔ تو ہمارے بچے بھی جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ لفظ بولتے ہیں، شیو جیت، چنتا جیت، رام جیت، ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں۔ وہ ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ بچے لفظ کدھر سے لے کر آتے ہیں، وہ اسی موبائل سے، اسی کارٹونوں سے سیکھتے ہیں۔ اور بالفرض اگر بہت ہی مشکل ہو، چھٹکارا نہ ہو، تو لائٹ شیٹ مدم کر کے اسلامی کارٹون بھی بچوں کے، ٹھیک ہے، مدنی پھول ہے، اس طرح غلام رسول ہے، اس طرح اور لوگوں نے اس کا متبادل حل بھی بنایا ہوا ہے تاکہ کسی طرح تو بچوں کو آرے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسلامی کارٹون ہے، ان میں وہ بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، السلام کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، نماز پڑھنی سکھاتے ہیں، کلمے سکھاتے ہیں، اس طرح اسلامی دعائیں سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ تو وہ بچوں کو کوشش بندہ یہ کرے، اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ مطلب فکس ہو موبائل کے اندر، آپشن نہ، آپشن ہوگا تو بچے ہر طرف پہ پھرتے رہتے ہیں، جیسے بڑے بچے چیز ہی ایسی ہے۔ تو خیر کہنے کی بات یہ، حضور نے فرمایا کہ ولا بولا، اس چڑیل کی کوئی حقیقت نہیں، چڑیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی بس ایک قسم کا لوگوں میں مشہور ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ بنو ثقیف کا ایک وفد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، قبیلہ ہے، ان میں ایک بندہ تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی۔ کون سی بیماری تھی؟ کوڑ کی بیماری میں یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعضاء کٹ کے گرتے ہیں، جسم گلتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے ایسے۔ تو کوڑ کی بیماری تھی، تو حضور کی طرف آ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجا، پیغام بھیجا، یہ جو کوڑ کی بیماری والا بندہ آ رہا ہے، اس کو بولو کہ ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے، تو یہ واپس چلا جائے، زبانی بیعت کر لی۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جیسا کہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم دیا کہ اس کو بولو کہ واپس چلا جائے؟ تو یہ اس لیے حکم دیا میرے محترم بھائیوں کہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کمزور، وہ بندہ اگر آ جاتا مجلس میں بیٹھ جاتا، تو کوئی بندے کو اللہ کے حکم سے بیماری لگ جاتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس بندے کی وجہ سے بیماری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدًا للذرائع، تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو اس لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنے سے منع فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی آگے آئے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ کی بیماری والا بندہ تھا، حضور کھانا کھا رہے تھے، پیالے میں سالن تھا، کھانا کھا رہے تھے، اس بندے کو بھی بلایا، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، کوڑ کی بیماری والے کو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے بیماری لگ جائے گی، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہیں اللہ کے حکم سے بیماری لگی ہے، یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو مجھے بیماری لگ جائے، مجھے اللہ پر توکل اور بھروسہ میرا مضبوط ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اللہ کے پاک نبی نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدہ خراب نہ ہو، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کی وجہ سے بیماری لگی ہے۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیماری والے بندے کو کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتفاعل ولا یتطیر، اچھی فعال لیتے تھے۔ پچھلے جمعے پر میں نے اس کی مثال دی، ابھی پھر آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اچھی فعال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اچھی فعال کا مطلب یہ ہے کہ کان یحب الاسم الحسن، اچھا نام نبی علیہ السلام پسند فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے پر آپ کو مثال دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب صلح نہیں ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی، تو کافروں والی طرف سے ایک بندہ آیا صلح کے لیے، اس کا نام تھا سہیل۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اب سہیل آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام صلح والا آسان ہو جائے۔ سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اس لیے اللہ کے پاک نبی اچھے نام پسند فرماتے تھے کہ اچھے معنی ہوتے تھے۔
جن ناموں کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے اللہ کے پاک نبی ان ناموں کو تبدیل فرما، کیا کر دیتے تھے؟ تبدیل فرما۔ اس لیے جب بچوں بچی کا نام رکھے اپنی پوتے کا، پوتی کا، نواسے نواسی کا، بیٹے بیٹی کا، تو ہم سے لازمی پہلے رابطہ کر لیا کریں، مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے آ کر پوچھا کریں کہ ہم یہ نام رکھ رہے ہیں، آیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور بہتر کیا کہ ہم کون سا نام رکھیں۔ لوگ اوٹ پٹانگ نام رکھ لیتے ہیں، فلموں والے، ڈراموں والے، اور بعد میں پھر آ کے جو ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے یہ نام رکھ دیا۔ جیسا نام ہوتا ہے ویسا بندے پر اثر بھی پڑتا ہے۔ پیارے نبی اچھے نام کو پسند فرماتے تھے اور اچھی فال لیتے تھے اور بدشگونی نہیں لیتے تھے، بری فال نہیں لیتے تھے۔ حدیث پاک، دوسری حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، العیافۃ والترک والطیرۃ من الجبت۔ حضور نے فرمایا عیافہ، عیافہ کسے کہتے ہیں؟ عیافہ کہتے ہیں ہوا زجر الطیر والتفاؤل باسمائها واصواتها، پرندوں کی آوازوں اور پرندوں کے ناموں سے فال لینا۔ عربی لوگ ایسا کرتے تھے اس زمانے میں کہ پرندہ اڑاتے تھے، یا اڑتا ہوا جب نکلتے تھے دیکھتے کون سا پرندہ اڑ رہا ہے۔ اگر پرندہ اڑ رہا ہوتا ہد ہد تو کہتے تھے ہدایت کی فال لیتے تھے، ہد ہد پرندہ ہے، ہدایت مطلب اس سے مطلب اچھا کام ہمارا ہو جائے گا، چلے جاتے ہیں سفر۔ اگر پرندہ کوئی اور ہوتا غراب، غراب کہتے ہیں کوے کو، کوا دیکھ لیتے تو کہتے ہیں یہ کام جو ہے نا وہ مشکل ہے، کام نہیں ہوگا، ناموں سے۔ پھر اسی طرح پرندے کی آواز سنتے تھے کوئی نہ تو اس سے فال لیتے، ٹھیک ہے جی، اس کا نام چیک کرتے تھے، اس کی آواز چیک کرتے تھے، اس طرح فال۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع دینے کے اور نقصان سے بچانے کے۔ نفع نقصان کی مالک ذات کون سی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا، کہا نبی جی آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی سے بڑی ہستی کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ لا املک لنفسی ضرا ولا نفع۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے میں بھی مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا، مجھے بھی نفع اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور مجھے بھی نقصان سے اللہ تعالیٰ کی ذات بچاتی ہے۔ جب سب سے بڑی ہستی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی بلی، کوئی چوہا، کوئی کوا، کوئی الو، یہ کس طرح نفع نقصان دے سکتے ہیں بندے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ من الجبت، یہ شرک سے، یہ شیطانی کاموں میں سے، ایسے بدفائی لینا، بدشگونی لینا، منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا، بدفائی لینا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ شرک۔ اب یہ کس طرح ختم ہوگا ہم میں سے؟ یہ بری رسم ہم میں سے کس طرح ختم ہوگی؟ حضور نے خود اس کا علاج بتایا ہے، فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ بیماری، وہم کی بیماری، بدشگونی کی بیماری اور کسی کو منحوس سمجھنے کی بیماری، یہ نکلے گی ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ پر جب ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا، بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، جب ہم یہ سمجھیں گے کوئی درخت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی پرندہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کالی بلی گزرنے سے ہمارا کام خراب نہیں ہو سکتا، کسی الو کے بولنے سے ہماری گھر میں نحوست نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کے مالک، اللہ جب چاہیں گے تو نفع ملے گا، جب اللہ کو منظور ہوا اللہ حفاظت فرمائے تو نقصان ہوگا، تو پھر بندہ اس سے بچ جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر مضبوط رکھیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ کے پاک نبی نے کوڑ والے بندے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے ساتھ حضور نے ارشاد بھی فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ پر توکل کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے، تیری وجہ سے مجھے بیماری نہیں لگے گی، میرا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہے، بھروسہ مضبوط ہے، اس لیے کوئی اس میں تم اس کو محسوس نہ کرو، تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الدار والفرس والمرء، اگر نحوست ہوتی کسی چیزوں میں یا بندوں میں، تو حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہوتی۔ کتنی چیزوں میں؟
اگر ہوتی یعنی بالفرض اگر نوست ہوتی، پہلے تو آئی نہیں ہوتی نوست، بندے میں نہیں ہوتی ہے، میں آخر میں چل کے ذکر کروں گا کہ نوست کس وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور نے بولا بالفرض اگر کسی چیز میں کسی بندے میں نوست ہوتی، کسی جانور میں ہوتی، تو وہ تین چیزوں میں ہوتی۔ کون کون سی؟ ایک فرمایا فافد دار، گھر میں نوست ہوتی۔ کس میں ہوتی؟ گھر میں۔ دوسری چیز فرمایا والفرس، گھوڑے میں، گھوڑے سے مطلب سواری، گھوڑے میں سواری میں، کوئی بھی سواری ہو بندے کی، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، تو اس میں نوست ہوتی۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ اگر نوست ہوتی تو والمرأتی، اور عورت میں نوست ہوتی۔ کس میں ہوتی؟ عورت میں۔ تو حضور نے فرمایا جب ان تینوں میں نوست نہیں ہے تو کسی بھی چیز میں نوست نہیں۔ ایک اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، بالفرض اگر نوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، ایک گھر میں، ایک سواری میں، اور ایک عورت میں، لیکن ان میں بھی نہیں ہے، لہذا کسی چیز میں بھی نوست نہیں۔ دوسرا مطلب اس حدیث پاک کا محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے، حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ گھر کی نوست یہ ہے کہ گھر کا تنگ ہونا، بالکل یہ سمجھے کہ چھوٹا سا ہی، جس طرح آپ سمجھیں الفاظ میں، جیسے اپنے الفاظ میں جیسے کھڈ ہو، نہ اس میں کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی اس میں کھڑکی ہے، نہ کوئی اس میں ہوا کا بندوبست ہے، نہ بندہ کھلا بیٹھ سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا گھر کی نوست ہے اس کا تنگ ہونا، ٹھیک ہے جی، کھلا کھلا گھر ہو، کمرے میں کھلے کھلے بنے ہو، ٹھیک ہے جی، سین ہو، برآمدہ ہو، کھلا گھر بنا ہو، تو یہ گھر خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اور گھر کی نوست کیا ہے کہ تنگ ہونا بہت زیادہ۔ اور دوسری سواری کی نوست کیا ہے؟ سواری کی نوست یہ ہے کہ سواری کی نوست پریشان کرنا بندے کو سوار۔ مثال کے طور پر گھوڑا ہے، وہ ٹکتا ہی نہیں، بندے کو بیٹھ ہی نہیں دیتا، بندہ بیٹھتا اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے، تو یہ گھوڑا، یہ اس کی نوست ہے۔ یا گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، روز خراب ہوتا ہے، روز خراب، جس ٹائم کیک مارو سٹارٹ ہی نہیں ہوتا موٹر سائیکل، گاڑی کو جس ٹائم سلام مارو سٹارٹ ہی نہیں ہوتی، یار خراب ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ گاڑی بھی جو ہے یہ اس کی نوست ہے، گاڑی کا خراب ہونا، سواری کا، سوار کو پریشان اور تنگ کرنا۔ سواری ایسی ہونی چاہیے کہ جس ٹائم بندے کو ضرورت ہو فوراً ریڈی ہو، فوراً تیار۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا عورت کی نوست یہ ہے کہ اس کا نافرمان ہونا، اپنے شوہر کا نافرمان ہونا، بد اخلاق ہونا، بد زبان ہونا، یہ اس کی نوست ہے۔ اسے چاہیے عورت کو، بیوی کو یہ چاہیے کہ اگر منحوس نہیں بننا چاہتی ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرے، بد زبانی نہ کرے اپنے شوہر سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ساس سسر سے، بد اخلاقی اور بد زبانی سے پیش نہ آئے۔ اگر ایسے پیش آئے گی تو یہ قسم کی منحوس سمجھی جائے گی۔ اچھے اخلاق سے پیش آئے تاکہ یہ نوست سے نکل جائے۔ تو یہ مطلب ہے دوسرا اس حدیث پاک کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بس آخری ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اگر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پاک نبی، ہم پہلے ایک گھر میں ہوتے تھے، تمہارے بندے بھی زیادہ تھے اس گھر میں، ہم بندے بھی زیادہ تھے اور ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے گھر میں آ کر ہمارے بندے بھی کم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس مال بھی کم ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو ارشاد فرمایا ذروہا غمیمۃ، اس برے گھر کو چھوڑ دو، اس برے گھر کو چھوڑ۔ اب دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نوست کسی چیز میں نہیں ہے، اب اللہ کے پاک نبی نے ان کو یہ کیوں کہا کہ گھر چھوڑ دو؟ گھر کی وجہ سے بندے نہیں مرے ہیں، یا گھر کی وجہ سے تو ان کا مال کام نہیں ہوا ہے، مال جو کام بندے اللہ کے حکم سے مرے ہیں، مال جو کام ہوئے وہ بھی اللہ کے حکم سے کام ہوئے، تو پھر اللہ کے پاک نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ اس گھر کو چھوڑ دو، برے گھر کو جس کے بارے میں تم یہ سمجھ، تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تاکہ اس بندے کا عقیدہ خراب نہ ہو، اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھ لیا کہ اس گھر کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا گھر کو ہی چھوڑ دو تاکہ تیرا یہ جو بدگمانی ہو رہی ہے نا گھر کے بارے میں وہی ختم ہو جائے، سرے سے تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تمہاری بدگمانی ختم ہو جائے، ورنہ حقیقت میں گھر کی وجہ سے اس کا مال کام نہیں ہوا اور گھر کی وجہ سے اس کے بندے کام نہیں ہوئے۔ تو اگر کوئی بندہ بہت ہی وہمی ہو
بہت ہی وہمی ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پھر چیز چھوڑ دے جس کی وجہ سے اس کو وہم ہوتا ہے، تاکہ اس کی ٹینشن تو ختم ہو جائے گی نا۔ اگر نہیں چھوڑے گا تو وہ ساری زندگی ٹینشن نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی کی ٹینشن ہی ختم کر دی کہ اس گھر کو ہی چھوڑ دو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے بندے کام ہوئے ہیں اور ہمارا مال کام ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پاک نبی اچھے نام سے خوش ہوتے ہیں، اچھے بندے کا نام اچھا ہو پھر بھی خوش ہوتے تھے۔ کسی محلے کا، کسی بستی کا، کسی گاؤں کا بھی اچھا نام ہوتا تھا تو اللہ کے پاک نبی اس سے بھی کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے۔ اور کسی بندے کا نام صحیح نہ ہو، معنی صحیح نہ ہوتا ہو، اللہ کے نبی اس سے بھی خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے اور نام تبدیل کر دیتے تھے۔ کسی بستی کا نام بھی اچھا نہ ہونا تو اللہ کے پاک نبی کے چہرے پر ناگواری کے آثار آتے، یہ نام انہوں نے کیسا رکھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب نام رکھیں اپنے بچوں کا تو ان کا نام اچھا رکھیں۔ جب اپنی کسی گلی کا نام رکھ رہے ہیں، کسی محلے کا نام رکھ رہے ہیں، کسی گاؤں کا نام رکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ چاہیے کہ اچھا نام رکھیں۔ اور جیسے گجرات میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے لونڈ پور، اور لونڈ پور کا کیا معنی؟ عجیب سا نام ہے، کوئی اچھا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کا نام مولانا صاحب وہاں ہوتے ہیں ہمارے دوست مولانا عبدالکبیر صاحب، وہ نام اس کا نام حبیب پور رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ کہنے کی بات یہ کہ اللہ کے پاک نبی، حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بندے کو بھیجتے تھے عامل کسی کام کے لیے تو پوچھ لے، اس کا نام پوچھ لیتے ہیں، بتا دیا نام کیا ہے۔ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ، جب اس کا نام اچھا لگتا تھا تو اللہ کے پاک نبی خوش ہوتے۔ جیسا نا چنگے بندہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام بھی چنگے ہی کرے گا، کام بھی کیا کرے گا؟ اچھے ہی کرے گا۔ اور اللہ اکبر، اور اسی طرح فرمایا کہ وَرُؤْيَا ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، یعنی اللہ کے پاک نبی کے چہرہ مبارک پیشانی پر اس خوشی کا اثر بھی نظر آتا ہے جب خوش ہوتے تھے۔ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ رُؤِيَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، اور جب نام برا ہوتا تو اللہ کے پاک نبی کے پیشانی مبارک پر ناگواری کے آثار بھی آتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا جب کسی بستی میں داخل ہوتے تھے اللہ کے پاک نبی تو بستی کا نام پوچھتے تھے، اس بستی کا، اس محلے کا، اس کا کیا نام ہے۔ اگر اچھا نام ہوتا، اچھا معنی ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور اللہ کے پاک نبی کی پیشانی پر بھی خوشی کا اظہار ہوتا، نظر آتی خوشی۔ اور اگر برا معنی ہوتا، برا نام ہوتا تو اس کی ناگواری کے اثر بھی اللہ کے پاک نبی کی پیشانی پر نظر آتے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی بھی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ منحوس نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی جگہ منحوس نہیں ہے۔ یہ ساری جگہیں، سارے بندے، سارے جانور، پرندے، سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور جو نوزت آتی ہے، بے برکتی آتی ہے یا جو برکت آتی ہے وہ بندے کے عمل کی وجہ سے۔ بندے کس کی وجہ سے آتی ہے؟ ایک بندہ اگر نیک اعمال کرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیں گے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے، اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بندے کے اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کے گھر میں بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، اس کے کام کاروبار میں بھی نحوست ہوگی اور بے برکتی ہوگی۔ تو بندے کے اعمال کے ساتھ تعلق ہے نحوست کا اور برکت، ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ذات کے اعتبار سے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سارے کیا ہیں جی؟ برابر ہیں، کوئی بندہ اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیا۔ دوسرا جو سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں نام اپنے بچوں بچیوں کے، اپنی محلے گلیوں کے، اپنی بستیوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے جن کا اچھا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے نام جن کا معنی صحیح نہ ہو اور پہلے تو رکھنے ہی نہیں چاہیے، اگر رکھ دیے ہیں تو ان کو ہمیں تبدیل کر دینا چاہیے۔